چادر کی نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتے. بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے ہیرے جو تھے نکالنے تھے نکال لیے. نہیں، لا تنقضی عجائبہ هو الذی لن تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے تو ہم تو ایمان لے آئے. ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو. جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب 4 جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدقہ. جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرہ، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے. وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی. یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک ورشن وہ ہے جو طبرانی کی معجم کبیر میں آیا ہے، اور اس میں یہ یوں آئی ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تم ہی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی. گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہے، راوی ثانی حضور ہے، راوی ثالث حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. بہرحال میں نے 5 مقامات قرآن کے آپ کے سامنے، ویسے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر قرآن کی عظمت ہے، لیکن ایک تقریر میں ایک خطاب میں تو ظاہر ہے ایک اچھی ترتیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب آئیے جو میں نے کہا تھا کہ دی موسٹ ریلیونٹ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے. پہلے یہ نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضا دیا گیا؟ کیا لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جاتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتا کا معجزہ دیا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا معجزہ دیا گیا کہ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا؟ یہ سارے معجزے حسی معجزے ہیں، حسی، جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے ہوا. اس نوع کا صرف ایک معجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا، اور وہ شق قمر ہے. لیکن معجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا. حضور کو اس نوعیت کا معجزہ نہیں دیا، مانوی معجزہ دیا گیا. یہ دور اب کون سا تھا جبکہ انسانی فہم، انسانی سوچ، لیول آف کانشسنس یہ اونچا آ گیا تھا. وہ بچپنا دور ختم ہو گیا، بچپن میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں، وہ حسی معجزات، اور پھر ان پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا. کیا قوم صالح ایمان لائی؟
اونٹنی کے معجزے پر؟ کیا آل فرعون ایمان لائے؟ 9 معجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ 2 تو پہلے تھے، 7 اور ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا۔ آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضور کا معجزہ قرآن ہے اور چیلنج کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ، آؤ۔ پھر برسبیل تنزل کہا کتاب پوری نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لاؤ۔ سورہ ہود میں اس کو بھی قبول نہیں کیا، چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا۔ اتنی شرافت ان میں تھی، وہ قوم بہت بری تھی لیکن ان کے اندر 2 وصف بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ زبان دے دی ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ وصف ان میں تھا۔ خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ہے، یہ وصف ان میں تھا۔ اور یہ وصف بھی کہ کوئی جھوٹ موٹ کو کہتا لو جی میں نے بھی بنا دی ہے سورت، آؤ کر لو مقابلہ، کسی نے نہیں۔ اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے، اچھا ایک سورت بنا لاؤ، اور ایک سورت تو سورت العصر کے مانند بھی ہو سکتی ہے 3 آیتوں کی، سورہ کوثر کے مانند ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل، سورت النصر ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ذرا غور کیجئے جو چیلنج ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔